بسم تعالی خانزادہ راجپوت برادری کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے خاص طور پر اور اہل پاکستان سے بالعموم مخاطب ہوں۔ ایک مرتبہ پھر خانزادہ راجپوت برادری کی متحرک سرکردہ فلاحی شخصیات کے ساتھ انٹرویوز کا چوتھا سلسلہ، اور اس چوتھے سلسلے کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود جمال خانزادہ مادر وطن سندھ کے ضلع ٹنڈولیار میں موجود ہوں۔ اور آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹنڈولیار ہی کی نہیں بلکہ مادر وطن سندھ کی اور خانزادہ راجپوت برادری کی انتہائی ممتاز، مصروف اور معروف شخصیت اس حوالے سے ہے کہ ایک کمپنی قائم کی جس نے دن دونی رات چوگنی ترقیاں کی، ٹیسکو سیڈ کمپنی۔ میری مراد ریسپیکٹڈ طارق خانزادہ صاحب سے ہے، آج وہ ہمارے مہمان خاص ہیں۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ سے بات چیت کا خیال ایسے پیدا ہوا کہ جب پہلی مرتبہ برادری کی انتہائی مقتدر شخصیت، جو کہ انتہائی ضعیم و فہیم بھی اور بزرگ شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ملک عبدالقدیر خانزادہ صاحب سے میں نے انٹرویو کیا، اور آپ جانتے ہیں ایک بڑا نام ہے کمیونٹی کا بھی، ملک کا بھی، سندھ میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے، ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کے کلاس میٹ اور دست راست رہے۔ تو ان سے جو بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی تو انہوں نے وہاں صوبیدار عبدالغفور صاحب کی حویلی کا ذکر کیا کہ تجارہ ریاست الور میں جب ہجرت ہوئی تو وہ جو خونچکاں اور خونی مناظر تھے، وہ جو ہجرت کے وقت کے پردرد واقعات تھے، تو اس میں خاص طور پر ذکر ہوا آپ کے والد گرامی ریسپیکٹڈ ایڈوکیٹ فاروق احمد خانزادہ صاحب علیہ رحمہ کا۔ تو وہیں سے خیال پیدا ہوا کہ ایڈوکیٹ فاروق احمد خانزادہ صاحب علیہ رحمہ نے جس مشکل سے ہجرت کی ہے پاکستان میں، تو کیوں نہ ان کے فرزند کبیر اور ان کے خلف الرشید یعنی آپ سے بات چیت کی جائے۔ تو خیال لے کر آج میں یہاں موجود ہوں آپ کے پاس۔ تو آپ سب سے پہلے کب پیدا ہوئے، کہاں ایجوکیشن حاصل کی، کاروبار کا آغاز کب کیا، یہ تھوڑا سا انٹرو دے دیں، اس وقت پوری برادری اور پاکستان کے لوگ آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، میرا نام محمد طارق خانزادہ ہے۔ میں نے ایم اے اکنامکس کیا، ایل ایل بی کیا، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن کیا، ماشاءاللہ، لیکن ان ریوائیول آف یعنی 28 جنوری صبح، ہاں جی ہاں، تو اس میں بھی مجھے بائی نیم انویٹیشن ہے، کیونکہ سندھ کو ہی ریپرزینٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا خاندان جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، والد صاحب بھی اور والدہ بھی مائیگریٹ کر کے انڈیا سے اور پاکستان سندھ میں تشریف لائے۔ تو والد صاحب کا ذکر ایسے ہے کہ جب والد صاحب وہاں انڈیا میں موجود تھے تو ہماری دادی کا انتقال جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہو گیا ہندوستان میں، بیفور پارٹیشن۔ بیفور پارٹیشن مانا وہ ہو چکا تھا، سمجھو الاؤنس ہو گیا، لوگ ادھر سے ادھر آنا۔ تو 17 رمضان المبارک کو جب ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تو جس دن تیجا تھا اس دن ہماری جو دادی تھی، ان کے 2 بھائی تھے، ایک تحصیلدار تھے، ایک کا نام برکت، ایک کا نام رحمت تھا۔ تو وہ بھائی بھی اپنی سسٹر کی اس کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ایک علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ایک تو تحصیلدار تھے جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں ایس ڈی ایم وغیرہ، اس طرح سے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے نا یہ قتل و غارت گری شروع ہوئی، جو انہوں نے حملہ کیا، دھاڑ کہتے تھے اس زمانے کے، دھاڑ آئی بھائی وہ سارے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر والد صاحب نے، اور ایک لیڈی تھی اماں سعیدی ابو بتاتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا کود کے، اور شاید کوئی ایک اور جینٹس بھی ہوں گے، تو وہ دوسری طرف سے وہ نکلے، باقی ہمارے دادا وغیرہ تھوڑا سا ایک دوسری سائڈ سے نکلے۔ تو دادا 19ویں رمضان کو شہید ہو گئے۔ تو والد صاحب جو ہے 19ویں رمضان کو یعنی کہ در یتیم ہو گئے، یعنی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور والد صاحب کے بھی انتقال ہو گیا، یعنی ہمارے دادا کے۔ ہمارے دادا جو تھے اس زمانے کے ایک اس علاقے کے رئیس تھے، یعنی کہ اچھے پیسے والے تھے۔ تو وہ جو ہیں
ان کی ایک کمپنی تھی مورگن اینڈ پرائس، جس کے 3 گروورز، 3 جو ہے گورے پارٹنر تھے اور ایک میرے سگے دادا 25%، تینوں وہ پارٹنر اور ایک میرے دادا. ان کا اسلحے کا اور گولڈ کا کاروبار. اچھا. تو جب میرے والد صاحب، اچھا میرے والد صاحب کے 2 اسٹیپ برادر بھی تھے اور ایک بہن تھی ہماری. والد صاحب وہ الگ راستے سے آئے تو وہ بھی مقصد مائیگریٹ ہو کے آ گئے. لیکن ہمارے والد صاحب کو، ہماری والد صاحب کی دادی ان کی بہن تھی، اللہ بخشے، ان کا امیہ بشیر نام تھا، انہوں نے پالا پوسا ان کو جو بقیہ جو تعلیم، جیسے مثال کے طور پہ میٹرک کر کے آئے ہوں گے تو اس کے بعد کی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے ہی دلوائی، اور وہ یعنی کہ وکیل بنے. ہماری دادی کی خواہش تھی کہ وکیل بنے، تو وہ وکالت بھی پاس کی. اس کے بعد جو کچھ جو ہے نا عرصے کے بعد ہمیں کلیم ملے، تو جو جائیداد تھی وہاں پہ جو ملکیت تھی اس کا تو کوئی کلیم نہیں ملا. اور جو مورگن اینڈ پرائس کمپنی میں انگلینڈ میں جو حصہ تھا وہ بھی، کیونکہ دادا شہید ہو گئے، ان کو ہمارے والد صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کہ ہے. وہ تو بعد میں جب یہ کمپیوٹر کا دور آیا اور اس کے اندر پھر وہ لندن گزٹ کے اندر آیا کہ بھئی یہ خمرن، یہ ان کا بچہ حقداد خان اشمداد خان، تو ان کی پیسے تھی تو وہ کسی نے کلیم ہی نہیں کیا. وہ کلیم آج تک وہاں پہ موجود ہے. لیکن والد صاحب سے جب ہمارے چچا زاد بھائیوں نے، پھپھی زاد بھائی نے بات کی تو انہوں نے بولا یار مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو لے لو. وہ درویش ٹائپ کے آدمی تو اس طرح پیسے ویسے کے پیچھے بھاگے نہیں. انہوں نے کوئی میزبانی ٹھگی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ نہیں کی. ایون دین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کو بھی جو پراپر حق تھا وہ بھی ہمارے والد صاحب کی نانا کی طرف سے جو ملنا تھا وہ بھی ہمیں اس طرح سے نہیں ملا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا کہ ہمیں اس قابل کر دیا. زمین بھی ہمیں دلوا دی اچھی خاصی، یعنی کہ ابھی میرے پاس تقریباً اپنی ذاتی جو زمین ہے والد صاحب کی ہٹا کے تقریباً 150 ایکڑ کے قریب ہے، اور مکاتے پہ بھی میرے 300 ایکڑ کے میں سیلف کلٹیویشن کرتا ہوں. میں خود ہی ہاری ہوں، خود ہی زمیندار ہوں، اور ریسرچر ہوں، ریسرچ بھی کرتا ہوں الحمدللہ، کہ کاٹن پہ ریسرچ کر رہا ہوں، کہ رائس پہ، ویٹ پہ، ویجیٹیبلز پہ جو پیسٹ آ رہے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، زمین کی فرٹیلیٹی کو کیسا بڑھایا جائے. اس کے اوپر لوگ کام نہیں کر رہے. پھر بچے کو میں نے باہر 3 بچوں کو باہر پڑھا ہے، ایک کو بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، اسپیشلسٹ ہے، وہ ڈرما میں اسپیشلائزیشن کیا ہے. بیٹا ایک انجینئر ہے، انگلینڈ سے پڑھا، پھر سڈنی یونیورسٹی آسٹریلیا سے اس نے ماسٹرز کیا ماشاءاللہ کیمیکل انجینئرنگ میں. ایک بچہ انٹرپرنورشپ میں ماسٹرز کیا آسٹریلیا سے، انگلینڈ میں پڑھا، مانچسٹر یونیورسٹی میں، پھر وولونگونگ میں آسٹریلیا میں پڑھا. تو اس کا تھیسس گولڈ فارمنگ تھا. ماشاءاللہ. تو ان سب کو میں نے بولا، ایک دوسرا بیٹا تیسرا وہ بھی آسٹریلیا سے پڑھا. خیر کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ان کو میں نے یہاں بلایا. اب وہ ماشاءاللہ ایک بچہ ہے، وہ کیمیکل کارپوریشن، ہمارا فرٹیلائزر کا کام، بایو اسٹیمولنٹس کا کام، نیوٹرینٹس کا کام ہے، جو کہ یہاں پہ جتنی رینج ہماری بڑی ہے، اتنی بڑی رینج جو ہے نا کسی کمپنی کے پاس ایسی نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو ان کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسے یوز کرایا جائے، کون سی چیز کب استعمال ہوگی، کیا ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور باقی یہ ہے کہ والد صاحب نے ہمیں پڑھایا. ٹھیک ہے، ظاہر ہم تو ایک پیلے اسکول میں ہی پڑھے، اور گورنمنٹ کالج کالی موری میں پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کامرس کالج میں پڑھا، ٹی کالج سے بھی. آپ کا وجود پوری برادری کے نوجوانوں کے لیے بالخصوص انسپریشن ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر تھوڑی سی دیر میں آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان طارق بھائی. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی والدہ گرامی اطال اللہ عمرہ وسلمہ، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ہندوستان میں یعنی پاکستان بننے سے قبل جو ان کا وطن معلوف ہے وہ کون سا ہے، اور انہوں نے جو یادیں آپ سے شیئر کی اور آج بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، تو وہ ذرا ہم سے شیئر کریں. میری والدہ کا تعلق بیسیکلی تو فیروز پور سے ہے، آئی سے. لیکن اچھا، یہ وہی فیروز پور ہے جس کی نسبت سے فیروز پوریا لوگ کہلاتے ہیں خانزادے؟ ہاں جی ہاں بالکل، ایگزیکٹلی وہی. آئی سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے نانا کیونکہ پولیس میں تھے تو وہ آ گئی اجمیر میں. ٹھیک. تو میری والدہ وہیں اجمیر میں ہی پلی بڑھی. اور خواجہ صاحب
کی درگاہ پہ ہی میری والدہ واقعات بتاتی تھی کہ وہاں پہ جو ہے نا جس طرح سے وہ 2.5 دن کا جھوپڑا اور جو ہے وہ انا ساگر جھیل اور جو ہے وہ دیگ جو ایک بڑی مشہور ادھر کی ہیں ان کے بارے میں. اور والدہ چھوٹی تھی لیکن کیا ہے کہ ایک 3 منزلہ عمارت سے نیچے گری اللہ اور بولا ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور 3 منزلہ عمارت سے وہ کھڑکی سے گر گئی. یہ تو میریکل ہو گیا. ہاں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ بتاتی تھی ایک دفعہ ان کے جو خواجہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں ان کی کوئی درگاہ پہاڑی پہ اوپر ہے. بولا میں وہاں چلی گئی تو لوگ حیران ہو گئے یہ بچی یہاں پہ کیسے آ گئی. پھر انہوں نے بولا بیٹا آپ جاؤ وہاں پہ. تو وہ خواجہ صاحب سے میری والدہ کو زیادہ نسبت ہے کیونکہ وہ پوری اسی درگاہ کے علاقے میں ہی پلی بڑی ہیں اور یہ اور اولیاء اللہ سے ہماری بھی نسبت. اچھا طارق صاحب یہ جو فیروز پور کا علاقہ یہ ریاست کون سی تھی اس زمانے میں ہندوستان؟ میرے خیال سے اسٹیٹ الور ہے. الور ہی تھی. یعنی الور اس کا مطلب بڑی زرخیز اسٹیٹ تھی. زرخیز تھی. ایون ہمارے جو پردادا تھے عبدالرحیم خان جو کہ فوج میں تھے میجر صاحب جن کو کہتے تھے میجر رحیم خان جن کا ہسٹری آف بمبے پینیئر میں ذکر ہے گریٹ واریر آف انڈین آرمی. ہمارے جو پردادا کے والد تھے وہ ان کا نام عبدالرحیم خان تھا. تو اس میں باقاعدہ تصویر کے ساتھ بھی ابھی بھی ہسٹری آف بمبے پینیئر یہ جو لندن کی میوزیم ہے اس کے اندر وہ بک بھی رکھی ہوئی ہے. اور یہ سنا ہے کہ آپ کے والد کے نانا کا ذکر بھی کتابوں میں وہ الگ ذکر. یہ میں دادا کا بات دادا کی بھی ہمارے والد صاحب کے دادا کی بات پردادا کی بلکہ. اس کے بعد ان کی جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حشمت داد خان. وہ جو ورلڈ وار جو تھی نا اس کے اندر وہ شہید ہو گئے فرانس میں. آج بھی ان کی قبر فرانس میں ہے. صحیح. اچھا اس کی ویڈیو وغیرہ بھی ہیں سب چیزیں ہیں. اور ابھی 100 سالہ تقریب ہوئی تھی ورلڈ وار کی تو اس میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ انوائٹ کیا تھا کہ بھئی آپ میں سے کوئی وہاں پہ جائے کیونکہ ہم ان کے اس میں سے ہیں اولاد میں سے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کوئی نہ جا سکا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور دوسرے بھائیوں میں اتنا وہ نہیں تھا. تو خیر ہم نہ جا سکے اس میں. تو وہ ہمارے پردادا جو حشمت داد خان ہیں ان کو بھی وکٹری میڈل ملا ہوا ہے اور ان کی نیشنلٹی 1914 کی انگلینڈ کی ہے. بڑی بات ہے. ہاں تو وہ بھی ہم نے تو وہ نیشنلٹی بھی کلیم نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے جو پردادا تھے وہ بھی رچ تھے. دادا جو تھے وہ بھی مقصد ماشاء اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ دی تھی. ہمیں اس میں سے 300 ایکڑ زمین یہاں پہ کلیم میں تقریباً ملی جس میں سے 3 بھائیوں کو حصے میں آئی. تھوڑی سی ایک بہن بھی تھی ان کی. تو 100 ایکڑ ملی یا جو بھی ملی تو وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. 2 بھائیوں نے تو بیچ دی تھی وہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. اور جو بھائی چھوٹے کرتے ہیں کچھ تھوڑی بہت میرے پاس بھی ہے 15-16 ایکڑ جو. تو ہم 5 بھائی 1 بہن تو 1 بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری والدہ کی تربیت بڑی اچھی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے اچھی طرح یاد ہے کہ استنجا میں کے لیے پانی لے کے جانا گلاس کو ایسے نہیں ڈالنا ڈونگے سے پانی لینا یہ کرنا. تو ہماری والدہ ابھی بھی ان کے روٹین یہ ہے کہ صبح اٹھنا نماز وغیرہ پڑھنا پھر کھانا بنانا ابھی بھی 86-87 سال کی عمر میں بھی اللہ ان کو طول عمر تو وہ جو ہے نا سارے کام اپنے خود کرتی ہیں اور پاک کی صافائی کا خیال رکھتی ہیں. اور ان کو ہم پہ ٹرسٹ بھی اتنا ہے کہ یہ بھائی میرا بچہ جو ہے مجھ سے زیادہ محبت بھی کرتی ہیں بڑے ہونے کی بھی وجہ سے اور شروع سے ہی کرتی ہیں. تو ان کو ٹرسٹ بھی ہے کہ بھئی یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کوئی جھوٹ بے ایمانی ٹھگی کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ بلیو ہے میری والدہ کو اور حقیقت میں ہماری تربیت بھی ایسی انہوں نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ. اور اللہ تعالیٰ نے میرا تو یہ یقین ہے کہ یہ ہمارے کو پے بیک کیا ہے. یعنی کہ جو وہاں پہ سیکریفائز ہمارے خاندان نے کی ہے جو قربانیاں دی ہیں اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اس قابل کیا ہے کہ یہ جو ہماری ٹاسکو گروپ آف کمپنیز ہیں اس کے اندر ٹاسکو سیڈ کارپوریشن ہے ٹاکٹو کیمیکل کارپوریشن یعنی کہ فرٹیلائزر وغیرہ کے نیوٹرینٹس کا ہمارا کام ہے. اور تیسرا ٹاسکو کا جو ہے نا لائیو اسٹاک کا کام ہے جس میں گوٹ فارمنگ یہ جو گلابی کی گوٹ فارمنگ ہے وہ بریڈنگ جو ہے وہ پورے سندھ میں کوئی نہیں کر رہا اسٹینڈرڈ کے مطابق اور جس طرح سے ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو پرموٹ کیا جائے کس طرح سے ایک بکری 4 بچے دے سال میں سال سے مطلب 16 مہینے میں اور وہ 16 مہینے میں. اور اس وقت جو ابھی میں اس کے بچے نے اتنا اچھا سیٹ اپ کیا ہے کہ یعنی 60-70 بچے جو پیدا ہوئے ہیں 0 موٹیلیٹی ہے. ایک بچہ بھی نہیں مرا اتنی سردی کے باوجود ماشاء اللہ.
تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کرم ہے. ابھی بھی ہماری 65 سال کی عمر ہو گئی ہے, میں تو روزانہ فارم پہ جاتا ہوں, ماشاء اللہ. سارا ان کو لک آفٹر کرتا ہوں, اور خود ہی زمیندار ہوں, خود ہی ہاری ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہاری نہیں ہے, میں سیلف کلٹیویشن کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ پورے سندھ کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر رہے ہیں. عزت ہوتی ہے دو چیز سے, ایک آپ کے کام سے ہوتی ہے اور ایک آپ کے کردار سے ہوتی ہے. اگر آپ کا کردار اچھا ہے, آپ کا کام اچھا ہے, آپ کی دنیا ریسپیکٹ کرے گی. ناظرین, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی موجودگی برادری کے مختلف فلاحی اور جس کو کہتے ہیں کہ فیسٹیو قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں لوگوں کے لیے طاقت کا بھی باعث رہتی ہے اور مشعل راہ بھی آپ کی موجودگی رہتی ہے نوجوانوں کے لیے. آخر میں طارق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بلکہ لینا چاہوں گا پیغام. سب سے پہلے تو خانزادہ راجپوت برادری کے نوجوانوں کو میسج دیں کہ آپ برادری کے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو کہا کہ انسان کی عزت کام سے اور کردار سے ہو. کردار سے. میں برادری کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنا کردار اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں. نمبر 2 بات کہ ہمارا یہاں پہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہے ہماری برادری کا کہ وہ کرتے ہیں نوکری نہ کریں کسی کی بھی. آپ اپنا کام کریں, یعنی کہ آپ کاروبار کریں, بزنس کریں, کیونکہ بزنس میں اللہ تعالیٰ نے 9 حصے رزق رکھا ہے. باقی جو بھی ہے جس میں زمینداری ہے, نوکری ہے, XYZ ہے, وہ سب ایک حصے میں. تو اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ وہ 9 حصے میں سے رزق تلاش کریں اور کچھ اصول بنائیں. ان میں سے چند باتیں میں بتا دیتا ہوں, اپنی زندگی کا نچوڑ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی اور کو بلیم نہ کرے کہ یار یہ میں یوں کرتا تو میں ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ اگر آپ کو 50,000 یا 50 لاکھ یا ڈالر ریکوائرڈ ہے تو آپ اس کی جگہ پہ $1 کروڑ کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کریں تاکہ آپ اس تک پہنچیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کریں. اگر آپ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو بزنس کے 10 اصول ہیں اس میں سے آپ نہیں کر پا رہے وہ. تیسری بات چیریٹی کریں, خیرات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا, برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا. یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور بہت سی باتیں ہیں بزنس کے ٹولس ہیں, اس میں آنیسٹی اور کوالٹی, یعنی کہ آپ کی جو چیز ہو اس میں کوالٹی پہ اور ایمانداری پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ بڑا ایک کام ہوتا ہے. اور سب سے آخر کے اندر سارے جو بھی چیزیں ان کے لب و لباب یہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا وہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد بھی کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقات کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. نہیں, آپ کو نہیں چھوڑے گا, بلکہ وہ قرض اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا, وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا. بالکل. تو میری تو یہ ہے کہ لوگ کاروبار کریں, بزنس کریں, کیونکہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ فلیکس فالو دی ٹریڈ, یعنی کہ قوموں کے جھنڈے جو ہوتے ہیں نا وہ کاروبار تجارت کے پیچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کے تجارت میں چاہے جاپان ہے, آپ امریکہ دیکھ لیں, جرمنی, جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں آپ ان کی مثالیں لے لیں. جرمنی کو تو ہم نے قرض دیا تھا, آج وہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا, آپ چائنا کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں. ترکی اور 85 میں ہمارے برابر ہی تھا, لیکن اب ترکی بھی آگے چلے. ہم نے کچھ تھوڑی ہماری کوتاہیاں غلطی ہیں, ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ انلیگل مینس کے اوپر زیادہ جا رہے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ جاب کرو, کام کچھ نہیں کرو, رشوت کھاؤ, حرام کھاؤ. بھائی حرام سے دور رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی بھی برکت کرے گا, تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. تمہاری بہت سی ایسی پریشانی اور مشکلات ہیں جو حل ہو جائیں گی. لیکن اس میں تمہیں جو مین کام ہے نا وہ اپنے بچوں کو, اپنی جو اولاد ہے, اپنی نسل کو یہ اس طرف ڈائیورٹ کرو کہ آپ کاروبار کرو اور اتنی آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن سے کرو اور اتنی یعنی کہ آپ کی چیزیں اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو خود ڈیمانڈ کریں اس چیز کی. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اوپر آ کے جو ہے نا چیزیں بک جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. اور اپنا عقیدہ آپ کی نا جو ہے نا
وہ صحیح رکھے. ہم تو کیونکہ اولیاء اللہ کے فالوورس ہیں تو ہمارے پیر و مرشد حضرت غوث پاک ہی تھے, حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو جو ہے نا ہمیں تو ان کی گائیڈ ہے اور ان کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے, البتہ تو کوئی پریشانی آتی نہیں ہے. اگر کوئی فردر ٹائمنگ ایک آدھ دن کی پریشانی کوئی آئی تو وہ دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ قدرت کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور پھر جو ہمارے جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج شریف کا دن ہے یا کوئی بھی بڑی وہ محفل ہوتی ہے تو اس میں آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو, کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو ایک خاص کرم تھا, وہ بھی کیونکہ بزنس بھی کیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے گئے تو ان کی ایک خاص بات تھی. وہ خاص بات تھی وہ کھانا کھلایا کرتی تھی. جب اتنے سال تک جب مسلمانوں کا سب انہوں نے ناکتہ بند کر دیا تو جو خواتین جو کھانا کھلایا کرتی تھی ان سب کو, جتنے بھی لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے, وہ سیدہ خدیجہ تھی. تو آپ کی وجہ سے جو اب جو ہے نا آپ اس دنیا میں 11 تاریخ کو تشریف لے کے گئی تو حضرت غوث پاک نے وہ 11ویں جو منائی جاتی ہے وہ اپنی نانی جان کی مناتے تھے. ہم اپنی دونوں نسبتوں سے مناتے ہیں کیونکہ ہم غوث پاک کی وجہ سے, غوث پاک کی نسبت بھی ہے اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی نسبت ہے, اور وہ خاتون تھی اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کی جو صورت ہے اور اس کے اندر ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, کیا کہنے, تو وہ انہی کے اوپر اتری ہے. تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے, ان کو فالو کریں گے, اولیاء اللہ کو فالو کریں گے, اپنے لوگوں کو جو کی ہیلپ کریں گے, کمیونٹی کی سپورٹ کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کمیونٹی, آپ کے لوگ سکسیسفل نہ ہو. اسی سے متصل پاکستانی بھی آپ کو سن رہے ہیں. ابھی آپ نے کمیونٹی خانزادہ راجپوت برادری کو پیغام دیا, میں چاہتا ہوں 25 کروڑ عوام کو آپ میسج دیں. 25 کروڑ عوام کو میرا ایک میسیج ہے, خدا را خوف سے نکلیں اور ایمانداری سے اپنا کاروبار چلے, اپنا کام کریں, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, لیکن کاروبار کریں. اس سے آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوا سکتے ہیں, تربیت بھی کر سکتے ہیں. اگر تعلیم اور تربیت اگر آپ کی اچھی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ پورا ملک بھی خوشحال ہوگا, پورا ہمارا صوبہ بھی خوشحال ہوگا اور ہم سب خوشحال ہوں گے. یہی ہمارے میں ایک کمی کوتاہی ہے کہ ہم نے اللیگل مینس کے اوپر فوکس کر لیا, رشوت کو, حرام خوری کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں, چوری ڈکیتی کو. ہم صرف جو ہے وہ پیسے کمانے کو ہم اہمیت دیتے ہیں, حالانکہ پیسہ کمانے نہیں, اصل چیز آپ کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے قلبی سکون, جو کہ پیسے سے نہیں, اللہ کے ذکر سے اور نیک کام کرنے سے آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا. اور وہی کام ہے بھائی, عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے بھی پیدا کر رکھے ہیں. اچیومنٹس پر آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ اصل اچیومنٹ کیا, میں چاہتا ہوں وہ ناظرین بھی سنیں. اصل میں اچیومنٹ جو ہے نا آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کما لیا, یہ کوئی اچیومنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لوگوں کے لیے کیا کیا, یہ اچیومنٹ, کیا بات. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے, کیا بات. اگر لوگوں کا فائدہ ہے تو وہ اچیومنٹ ہے. اور جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, بھائی ذات کا کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں کہ وہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں, لیکن انسان کے اندر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے, ایون دین کے جیسے مدینہ میں اس سب نے کیا کیا, آخر وہاں پہ فلاحی ریاست بنائی گئی, ایک دوسرے کو ملایا گیا اور اس کے بعد لوگوں کو ہی فائدہ اس کا پہنچا. تو لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھی بہت سے ملک ہیں یہاں پہ, جیسے وہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا ملک بھی ترقی کرتا ہے اور ان کے لوگ بھی ترقی یافتہ ہوتے ہیں. اور مین فوکس ہونا چاہیے آپ کو اونیسٹی سے, ایمانداری سے, اور قلب سکون لازمی. اگر آپ کے قلب میں سکون نہیں ہے تو آپ کی بھلے اربوں خربوں کی جائیداد آپ کے پاس ہے نا, تو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر قلبی سکون ہے تو بھلے جھوپڑی میں بھی آپ رہ رہے ہیں, چھوٹا جیسا بھی کھانا کھا رہے ہیں, مل رہے ہیں, تو آپ کے لیے بہت سلامت رہیں. ناظرین, انتہائی عمدہ گفتگو رہی طارق فاروق خانزادہ صاحب سے. سر بہت شکریہ, اور آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ پاکستان زندہ آباد, مادر وطن سندھ پائندہ آباد. بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.